کرنے والے اور غلام چھڑانے کے لیے. اور ہاں کی ضمیر جو ہے وہ مال پہ بھی جا سکتی ہے کہ مال کی محبت کے باوجود اس کی محبت میں، مال کی محبت میں ہوتے ہوئے بھی مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یعنی دل میں تو ہر ایک بندے کے مال کی محبت ہے نا، اس محبت کی پرواہ نہ کرے جو مال کے ساتھ اس کا شغف ہے، مال سے محبت رکھنے کے باوجود مال اللہ کی راہ میں دے دے. تو کیا وہ ثابت کرے گا کہ مجھے اللہ کی محبت جو ہے وہ مال کی محبت سے بڑھ کر ہے؟ اب ترتیب اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے ایسی جو پنچ کرنے والی ہے. سب سے پہلے رشتہ داروں کا نمبر، کیونکہ رشتہ داروں کو دینا یہ سب سے مشکل کام ہے. رشتہ داروں کو پھلتا پھولتا دیکھنا یہ شیطان نہیں برداشت کرنے دیتا. جتنا جیلسی فیکٹر ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ جتنے تعویذ دھاگے بھی آپ سنتے ہیں لوگ کرواتے ہیں وہ رشتہ دار کرواتے ہیں. باہر کے لوگوں کو کیا ضرورت ہے کسی سے جیلسی کرنے کی یا حسد کرنے کی؟ رشتہ دار. اسی لیے انسان رشتہ داروں کو اگنور بھی کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی ضرب یہ لگائی ہے کہ سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہے. اچھا رشتہ داروں میں یہ کوئی نہ سمجھے کہ میرے کزنز جو ہیں یا میرے ماموں خالو، نہیں، سب سے پہلے رشتہ دار آپ کے بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی ہیں، اس کے بعد باقی رشتہ دار آتے ہیں. لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ زکوٰۃ دینی ہے، بہن میری بیوہ دے دیں. بھئی اس سے زیادہ کوئی حقدار ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی کمانے والا نہیں ہے. بھائی کو دے دیں، بالکل دے سکتے ہیں، سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں. اس کے بعد یتیم، ظاہر ہے یتیموں کا کوئی سرپرست نہیں ہے، مشکل ہے ان کے لیے زندگی گزارنا. مساکین جو بالکل غربت کی، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ سطح غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں. اور مسافر. اب یہ مسافر والا معاملہ آج کل ذرا سمجھنا مشکل ہے. آپ ذرا آج سے 100 سال پہلے چلے جائیں نا تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ جو لوگ سفر پر نکلتے تھے دوسرے ملکوں کے سفر پر، اس وقت تو ملکوں کی باؤنڈریز بھی ایسا نہیں بنی تھی. آپ کو پتہ ہے یہ ملکوں کی باؤنڈریز جو ہے نا یہ 20ویں صدی کی بدعت حسنہ ہے. اس سے پہلے ملک نہیں ہوتے تھے. جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی ہے اور جنگیں عظیم ہوئی ہیں اس کے بعد یہ ملکوں کی ڈویژن اور یہ ویزے شروع ہیں، ورنہ لوگ پہلے خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے. آج بھی اگر یہ ملکوں کی باؤنڈریز ختم کر دی جائے نا تو دنیا سے غربت ختم ہو جائے. اب کتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جن کے پاس یہ ٹیلنٹ نسل در نسل موجود ہے کہ وہ زمین میں زراعت کا کام کر سکتے ہیں، لیکن غریبوں کے پاس زمینیں نہیں ہیں. ایسے کئی لوگ ہیں. اب ایسے لوگ کئی انڈیا میں آباد ہیں، اگر وہ پاکستان میں آ جائیں ان کو نیشنلٹی یہاں کی مل جائے، کم از کم مسلمانوں کو، ویسے تو ہندوؤں کو بھی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے تالیف قلب کے لیے، تو یہاں پہ آ کے آبادی کر سکتے ہیں، ہماری اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں. پاکستان کے اندر کئی علاقے ایسے موجود ہیں جہاں پہ زراعت کی جا سکتی ہے، صرف وہاں تک ایک نہر پہنچانے کی دیر ہے. تو آپ دیکھیں یہ جب تک نہری نظام نہیں تھا پاکستان انڈیا میں بنا ہوا تو یہ اتنی ہریالی نہیں تھی یہاں پہ. اب تو آپ دیکھیں جناب کایا پلٹ گئی ہے جب سے یہ سسٹم بنا ہے ان 100 سالوں کے اندر. آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا رو پیٹ رہی ہے. سب سے محفوظ ترین علاقے صحت کے پوائنٹ آف ویو سے، رزق کے پوائنٹ آف ویو سے، موسم کے پوائنٹ آف ویو سے یہی ہیں. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ پورا ایک ریجن. تو پہلے جو لوگ سفر اختیار کرتے تھے تو سفر میں اگر آ کے قافلے کو کسی نے لوٹ لیا تو وہ اگر نکلے ہوئے 6 مہینے کے سفر کے اوپر، ظاہر ہے کم از کم تو اتنے ہوتے تھے سفر. یہاں سے جو حج کرنے جاتے تھے 4 مہینے جانے کے لگتے تھے، 4 مہینے آنے کے. ایک حج کے موقع پہ نکلتے تھے نا تو اگلے حج کے موقع پہ وہ حج کر کے واپس آتے تھے. اسی لیے تو وہ رشتہ داروں سے گلے لگ کے تو رو کے جاتے تھے، پتہ نہیں واپس آنا ہے کہ نہیں آنا، اور وہ واپس آنا ہے پیچھے کو مر جائے. تو ویسے پہلے حج بڑا مشکل تھا. 4 مہینے کا سفر کدھر، اور آج 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے اسلام آباد سے جدے کی، اور کوئی تکلیف نہیں ہے. ذرا سی آنکھ لگتی ہے تو جناب جدہ آ جاتا ہے. اور 4 مہینے آپ نے سواری پہ سفر کرنا ہے، یا اگر کوئی سپوز بحری جہاز میں بھی جاتا تھا 2 ہفتے تو لگ ہی جاتے تھے. اور اس میں کئی لوگوں کو سی سکنس ہو جاتی تھی کیونکہ سمندر کی ایک خاص سمیل ہے مچھلیوں کی وجہ سے، وہ لوگوں کے دماغ کو چڑھ جاتی ہے. کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے وہ پورے راستے 2 ہفتے تک الٹیاں کرتے جاتے تھے.
تو ایسے بھی اگر 2 ہفتے آپ کو ایک جگہ پہ قید کر دیا جائے، ابھی یہ کورونا کی وجہ سے لوگ قید ہیں، تو آپ دیکھیں کتنی مشکل زندگی ان کے لیے ہوئی ہے. تو لوگ اس طرح وہ مشکل کی تکلیف کی زندگی گزارتے تھے. آج کے دور کو نہ دیکھیں، جب انٹرنیٹ ہے تو آپ آج جناب تھوڑے پیچھے ٹوٹی کٹ دی ہے نا نیٹ والی، ایک دن نہیں تھوڑا لنگنا. آپ امیجن کریں نیٹ بند ہو جائے. وہ کسی نے پرائم منسٹر کو مشورہ دیا تھا، آپ نے لوگوں کو گھر میں رکھنا ہے تو مفت انٹرنیٹ کا کنیکشن دے دیں، ان کو نہیں نکلیں گے باہر. تو اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، آج سے 100 سال پہلے، کوئی پرانی بات بھی نہیں ہے. تو قرآن کے نزول کو آلموسٹ 1400 سال گزر چکے ہیں. اگر آپ 1400 سال میں دیکھیں تو صرف یہ 100 سال ڈیفرنٹ ہے. پہلے 1300 سال تو وہی ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں. مسافر، اب جس مسافر کی جیب کٹ گئی ہے تو وہ تو آ گیا، اب زکوٰۃ لینے کے قابل ہو گیا ہے، اس کی پلے تو کوئی شے نہیں ہے. تو اسی لیے یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ مسافروں کو دینا ہے. کو مسافر واقعی ضرورت مند ہو سکتا ہے، اب وہ ایزی لوڈ تو نہیں کروا سکتا گھر سے اگر جیب کسی کی کٹ گئی ہے. تو یہ تو آج کے زمانے کی بات ہے. ایون آج بھی جن لوگوں کو ٹیکنالوجی کی خبر نہیں ہے، یا جن لوگوں کو پیچھے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوتا، دوسرے شہروں میں آتے ہیں خریداری کے لیے، جیب کٹ گئی ہے، ان کے پاس بیچاروں کے پاس واپسی جانے کا کرایہ بھی نہیں ہوتا. جینون ایشو بھی آ جاتا ہے. بعض اوقات تو خیر لوگ ایسے ہیں جو روزانہ ہی کرایہ مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ تو ایک پروفیشنل ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو اس کا بڑا آسان طریقہ میں اکثر بتاتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کا بندہ آپ کو مل جاتا ہے نا، جو کہتا ہے میں نے فلاں جگہ جانا ہے، تو اسے پیسے دینے کی بجائے نا اسے ٹرین میں یا بس میں بٹھائیں. ٹھیک ہے، تو اور ٹرین والے جہاں سے ٹکٹ لینے والا ہے اس کو بھی بتا دیں ٹکٹ واپس کرے تو پھاڑ دینا ہے اور پیسے تو نے رکھ لینے ہیں. اور کنڈکٹر کو بتا دیں کہ اگر یہ ٹکٹ واپس کر کے اترے تو پیسے تیرے، اس کو نہیں دینے، تاکہ جینون پتہ چل جائے. بعض اوقات وہ لے کے چڑھ جاتے ہیں، پھر کنڈکٹر کے ساتھ تھوڑی کر کے آگے جا کے اتر جاتے ہیں، پیسے اپنی جیب میں ڈال دیتے ہیں. تو بجائے یہ کہ ان کے ہاتھ میں پیسے دینے کے، ان کو اس طریقے سے اکوموڈیٹ کیا جائے. اور سائلین جو ہیں، واقعی جو مانگنے والے ہیں، اب وہ مانگنے والا پروفیشنل نہ ہو، وہ ظاہر آج کی ڈیٹ میں ذرا مشکل ہوتا ہے جج کرنا ایک عام بندے کے لیے. جو لوگ تھوڑے سے یعنی اس ایشو کے ساتھ وابستہ ہیں، یا جو آپ سمجھ لیں مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہیں، وہ تو روزانہ شکلیں دیکھ دیکھ کے ان کو پتہ چل گیا ہوتا ہے کہ یہ تو روزانہ مانگنے آتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو تو اسلام کہتا ہے آپ نے ڈسکریج کرنا ہے، پروفیشنل بیگرز کو ڈسکریج کرنا ہے. ڈسکریج کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو صلواتیں سنانی ہیں، بلکہ وہ آگے جائے گا، بنی اسرائیل میں آ جائے گا کہ تم نے جھڑکنا نہیں، اگر کسی کو نہیں دینا تو اس کو جھڑکو مت، بلکہ احسن طریقے سے بات کو ٹال دو. کوئی شخص کہتا ہے روٹی کھانی ہے تو روٹی کھلا دیں اس کو، بجائے روٹی کے پیسے دینے کے، تاکہ کم از کم یہ کنفرم ہو جائے کہ اس نے روٹی کھانے کے لیے مانگے. وفر رقاب، اور غلام آزاد کرنے کے لیے. غلام آزاد کرنے میں تو اس وقت غلامی کا ایک دور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو انکریج کیا کہ غلام کو آزاد کرنے کا اتنا ثواب ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے ہماری کئی ایک عبادات کے کفارے کے طور پر غلام آزاد کرنے کی بات ہوئی ہے. روزہ توڑ لیا تو غلام آزاد کرو. قتل خطا ہو گیا کسی سے، جان بوجھ کے نہیں، ایکسیڈنٹل، وہ بھی ایک غلام آزاد کرے گا. دیت تو اللہ دے گا، غلام بھی الگ سے آزاد کرے گا. اسی طریقے سے قسم توڑ دی ہے، اس کا کفارہ بھی ہے، ایک غلام آزاد کرے گا. اس چیز نے آہستہ آہستہ غلامی والا سسٹم دنیا سے ایلیمنیٹ کر دیا. آج کے دور میں آپ اس کی ماڈرن فارم لے سکتے ہیں، مقروض کی گردن چھڑانا. وہ بھی آلموسٹ غلام ہو چکا ہوتا ہے. اگر کوئی واقعی جینون کیس آپ کے سامنے ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، تو آپ بجائے یہ کہ 1000 بندوں میں اپنی زکوٰۃ تقسیم کرتے رہیں، کسی ایک بندے کو ایک بار اس کی گردن آزاد کروا دیں اس طرح کے قرض سے، تاکہ وہ سٹیبل ہو سکے. بشرطے کہ وہ سٹیبل ہو، یہ نہ ہو کہ وہ گردن چھڑا کے اور جا کے آگے قرضہ لے لے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. کئی لوگ ہیں یعنی ان کو آپ تھوڑا سا کاروبار سیٹ کر کے دیں تو وہ چیزیں بیچ کے پھر کسی اور کے پاس جا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ پروفیشنل بیگرز ہوتے ہیں. ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کے بعد اعمال کا 2 ہی چیزیں ہیں نا، ایمان اور عمل. ایمانیات ہیں اور عمل صالح ہیں. ایمانیات تو آ گئی، عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت. اس کے بعد اعمال کا جب سلسلہ شروع ہے تو آپ دیکھ لیں حقوق العباد پہلے ذکر ہوئے ہیں
کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا ہے، جیب ڈھیلی کرنی ہے، اور کس طریقے سے اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کے، اپنے قریبی مساکین جو لوگ ہیں ان پہ خرچ کر کے، اور جو مسافر ہیں گردنیں چھڑانے کے لیے، اور جو لوگ غریب ہیں مانگنے والے ان کو دے کر۔